السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے فرماتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والا دونوں جہاں کی سعادتیں اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے گناہ خاکستر ہو جاتے ہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی ساری تقصیریں معاف ہو جاتی ہیں۔ رات اللہ سے ڈرنے والے کا صبح چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر جب ڈرنے کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ اسے ڈر سے بچا لیتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج ہے۔ ساری کائنات میں جو رحمتیں اور برکتیں ہیں آپ کے توسط سے ہیں، آپ کی برکت سے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اتنا ڈرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے سینہ اقدس سے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دیا جائے تو اس سے آواز آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو خوف خدا کی دولت عطا فرمائے۔ یہ وہ دولت ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے رب تعالیٰ اس کی زندگی بھر کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ حضور رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ زندگی گزرتی گئی، اچانک اسے خیال آیا میں نے تو مرنا ہے، میرے پاس ہے کیا؟ زندگی کی پوری فہرست اس کے سامنے گھوم گئی، تھر تھر کانپا، اولاد کو بلایا، کہا بیٹو مجھے تم نے کیسا باپ پایا؟ ابا جی آپ ایک بہترین باپ ہیں، اچھے باپ ہیں، ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، میری وصیت مانو گے؟
کیوں نہیں ابا جی، ضرور مانیں گے، جو آپ کہیں گے وہ بات مانیں گے۔ فرمایا اچھا ایسے کرنا، میں جب مر جاؤں میرے جسم کو دفن نہ کرنا، میرے جسم کو جلا دینا، جل جائے خاک کے 2 حصے کر دینا، ایک حصے کو صحرا میں بہا دینا اور دوسرے حصے کو سمندر میں پھینک دینا، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسی سزا دے گا کہ آج تک کسی کو سزا نہ دی ہوگی۔ اچھا باپ تھا بیٹوں کے لیے، مر گیا، انہوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اسے جلا دیا، اب وہ خاک بن گیا اور آندھی چل رہی تھی، انہوں نے آدھے جسم کو صحرا میں بکھیر دیا اور آدھی خاک کو سمندر میں۔ اللہ کے سامنے کون سی چیز مشکل ہے؟ رب نے فرمایا کون اکٹھا ہو جا، سارا اکٹھا ہو گیا، رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا بندے بول، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تو یہ سمجھتا تھا میں قادر نہیں ہوں؟ یا اللہ یہ بات نہیں، وَمِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ عَالَمُ، یا اللہ فقط تیرا ڈر تھا، اسی بات سے تو میں ڈرتا تھا، تو مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ آواز آئی جو بندہ اتنا پوچھے میں اس سے حساب ہی نہیں لیتا، جا تجھے جنت عطا فرما دی۔ اللہ کا خوف، اللہ کی بے نیازی کا ڈر رہنا چاہیے، اسے کس کی پرواہ؟ کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ قادر و قیوم ہے، جو چاہے کہے، وہاں بولنے کی کس میں ہمت ہے؟ اس نے بنایا، کس شان سے انسان کو بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے خوبصورت تصویر میں ڈھال کے بنایا ہے، اس سے خوبصورت اور کیا ہوگا؟ بتائیے ذرا، ایک بھی تبدیلی آ جاتی ہم کیسے نظر آتے؟ ناک یہاں کی بجائے ماتھے پہ آتا، ہم کیسے نظر آتے؟ آنکھیں 2 ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی ہوتی، ہم کیسے نظر آتے؟ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ یہ آنکھ اللہ نے سفید بھی رکھی، سیاہ بھی رکھی، اگر ساری سفید کر دیتا ہم کیا بگاڑ لیتے؟ سیاہ سیاہ کر دیتا کیا بگاڑ لیتے؟ کتنا خوبصورت انسان کو بنایا، پروردگار یعنی انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے۔ اب اس کا بھی تو فرض ہے، جس اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے بھری کائنات میں سے، اس اللہ کی بندگی کر لے، اس کی بارگاہ میں آ جا، جھک جا، جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے رب تعالیٰ اس پہ مہربانی کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کا ایک تذکرہ کیا، فرمایا ایک آدمی بڑا ہی بدکار تھا، بد کردار تھا، وہ کوئی کام بغیر بد کرداری کے کرتا نہیں تھا، پیسہ اس کے پاس بڑا تھا۔ اس کی ایک عزیز رشتہ دار آئی جس کے بچے فاقے سے مر رہے تھے، خود مر رہے تھے، اس کے پاس گئی، کہنے لگی دیکھ تو میرا رشتہ دار ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا میری حیثیت تجھے پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں؟ اس نے کہا پتہ تو ہے، لیکن ایک گھر کو تو معاف کر دے، سارے معاف کر۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چلی گئی، اپنے بچوں کو بلکتا دیکھا، اپنے بچوں کی گویا جان وہ حلق پہ آتی دیکھی، پھر گئی اور پھر جا کے اس سے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پیسے پکڑائے، پکڑا کے وہ قریب آیا، تھر تھر کانپی۔ اس نے کہا میں نے تجھ پر جبر تو نہیں کیا، میں نے تجھ پہ زور تو نہیں لگایا، کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگا آج تک میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ سے ڈرتی ہوں کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی۔ وہ اسی وقت اٹھا، کہنے لگا تو ایک عورت ہو کے اس سے ڈرتی ہے، میں مرد ہو کے نہیں ڈرتا، میں بھی اس سے ڈرتا ہوں، جا پیسے لے جا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ واپس گئی، وہ رات اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ صبح جب لوگ اس کے دروازے پہ گئے، نور سے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا رب نے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ آؤ ایمان والے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو پکڑ لے، کیا کریں گے؟ اب یہاں ہم بیٹھے ہیں، اٹھ نہ سکے کیا کر لیں گے؟ کتنے ایسے آدمی آئے جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ نہ سکے، جو کھڑے تھے بیٹھ نہ سکے۔ یہ ابھی مراکش کے علاقہ میں ایک مولانا صاحب خطبہ دے رہے تھے، کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ بھی پورا نہیں ہوا وہیں ان کا ڈھیر ہو گئے۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے جب چاہے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا اعلان ہو جائے، آئیے اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جب راضی ہو جائے گا سارے بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ محروم نہیں رہتا، رب تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اللہ اسے اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ آؤ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والا دونوں جہاں کی سعادتیں پا جایا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان گئے، ایک آدمی پاس تھا، آپ کے تعلق والا تھا، اس نے قبر دیکھی کھودی جا رہی تھی، اس میں مردہ جو دفن کرنا تھا وہ لایا گیا، ڈالنے لگے۔ وہ کہنے لگا حضرت اس میں ڈالیں گے؟ فرمایا ہاں، آج اس کی باری ہے، کل تیری یا میری باری ہے، جانا تو ہے۔ کہنے لگا خالی؟ فرمایا ہاں خالی، اس کو بھرنا پڑے گا۔ کیسے بھریں؟ اب بھریں گے تو بھرا جائے گا، وقتی طور پر کچھ نہیں ہوگا، اس وقت جو کرنا ہے کر لے۔ وہ اٹھا، کہنے لگا حضرت جی توبہ میری، آج کے بعد میں اس کو بھرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ہر نیک کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے اس کو وقت پہ موت عطا فرمائی ہے، ایسی موت تھی جسے دیکھ کے بھی فرشتے بھی رشک کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ غضبناک دن ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے، ہمارے جسم پر کوئی چیفرا تک نہیں ہوگا، لباس کا اتنا ذرہ تک نہیں ہوگا، خالی جسم ہوں گے، ایسی آنکھیں اوپر لگی ہوں گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، وہ انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس وقت پروردگار عالم کسی سے پوچھے گا نہیں، لوگ تڑپیں گے۔ پھر جب آواز آئے گی سوال کرنے کی، اللہ فرمائے گا بندے بتا، میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے کہاں خرچ کی ہے؟ عمر دی تھی 20 سال، 40 سال، 60 سال، 50 سال، 70 سال، کہاں صرف کیے؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے صحت دی تھی، تو نے کہاں خرچ کی؟ اللہ اس سے سوال کرے گا۔ ان سوالوں کا جواب ہم نے تیار کر لیا ہے۔ اگر تیار کر لیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تیار نہیں ہے تو آج ہی تیاری کرنی شروع کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آؤ اس سے پہلے کہ جب ہمارا وقت ختم ہو جائے، آج اللہ سے ڈر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ انشاءاللہ جب اللہ کو راضی کرو گے، تمہارا جنازہ بعد میں اٹھے گا، فرشتے استقبال کے لیے پہلے آ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ سے ڈرنے والا دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کر لیتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا اپنی رحمت اور عنایتوں سے مالا مال ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے فجر کی نماز کے وقت، اور اذان ہو گئی، وہ جانے لگا، گلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، اوپر سے پرنالے سے چند قطرے گرے پانی کے، اس کے کپڑوں پہ آ گئے۔ اب کپڑوں پہ آئے، اب وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ پانی کے قطرے کس کے ہیں؟ اگر تو پانی ہے پھر تو خیر ہے، ہو سکتا کسی نے پیشاب کر دیا ہو، کسی غلاظ کے کپڑے ہوں۔ دروازے پہ دستک دی، دروازے سے آواز آئی، کون؟ یہ کہنے لگا مجھے یہ بتا دو، اوپر پانی کے قطرے آئے ہیں، یہ پلید ہے کہ پاک ہے؟ آواز آئی یہ قطرے پلید تھے، جاؤ جا کے کپڑے بدل لو، غسل کر لو، پھر آؤ۔ کہنے لگا کس کے قطرے ہیں؟ کہنے لگا یہ مت پوچھو کس کے ہیں، جاؤ، یہ پاک نہیں ہیں۔ کس کے ہیں؟ یہ ایک گنہگار آدمی کی آنکھوں کے آنسوؤں کے قطرے ہیں، وہ رو رہا ہے اوپر چھت پہ، اس کی قطرے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ دنیا اسے حسین ابن علی کا بیٹا زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اللہ والے
کہ جنہوں نے اپنی زندگی خوف خدا میں گزار دی، رو رو کے گزار دی، اللہ اللہ کرتے گزار دی، ہم کس ذنب میں مبتلا ہیں؟ آئیے رونا بھی تو سیکھیے، کبھی اس کی بارگاہ میں آنسو بہانے تو سیکھیے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا لیتا ہے رب تعالیٰ اس کے سارے مقدر سنوار دیتا ہے۔ ایک ایک آنسو وہ دوزخ کے سمندروں کے سمندر ٹھنڈے کر دیتا ہے۔ ایک آنسو گرنے والا یہ سمندر دوزخ کے جہنم کے آگ بجھا دیتا ہے۔ آؤ ایمان والو، آنسو بہانا سیکھو۔ جو آنسو بہانا سیکھتا ہے رب تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ نے جہنم کی آگ تیار کی، اس کو جلایا، اتنا عرصہ وہ سفید رہی، اتنا عرصہ سرخ ہو گئی 1000 سال، پھر اتنا عرصہ ہو گئی وہ سیاہ ہو گئی، اب اس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہماری آگ جلتی، اس میں روشنی ہے، جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بیان کیا، ایک حبشی تھا سانولے رنگ کا، وہ پاس کھڑا تو اسے ایسے کپ کپی تاری ہوئی ہے، اتنی سخت آگ۔ جبریل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا امتی ہے۔ کیا خصوصی ہے؟ فرمایا یہ سادہ سو امتی ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا نبی اللہ، جب آپ نے دوزخ کا نقشہ کھینچا، اسے یوں کپ کپی تاری ہوئی اور جتنے اس کے گناہ تھے سارے گر گئے ہیں، میں اسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایمان والے، خوف خدا سے تو ایک مرتبہ کانپے گا، تیرے جسم کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ آؤ اللہ سے ڈرنا بھی سیکھتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنا سیکھتا ہے رب تعالیٰ اس کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا۔ حضور رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اس امت کے کتنے افراد ہیں کہ خوف خدا سے ہر وقت کانپتے رہتے تھے، خوف خدا سے ہر وقت لرزتے رہتے تھے۔ یہی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، اس مسجد کو، اس مکان کو آگ لگ گئی۔ لوگ آؤ، ہٹو، بچاؤ بچاؤ۔ وہ کوئی پانی لے کے آیا، کوئی ریت لے کے آیا، کوئی مٹی لے کے آیا، آگ کو بجھا دیا، مکان جل گیا۔ آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ جب سلام پھیرا، فرمایا کیا ہوا؟ حضرت مکان جل گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ جل گیا، اس آگ کا تصور میرے ذہن میں تھا، اس آگ کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے خیالوں میں گم تھا، وہ کتنی سخت آگ ہے اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ ایمان والے، یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے زندگی ایسی گزاری ہیں، آؤ جن کا نام لیتے ہو پھر ان جیسا عمل بھی کر کے دیکھو۔ جب عمل کرو گے رب تعالیٰ تمہاری زندگی کی ساری تقصیروں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کانا کعبہ میں گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ایک آدمی مطاف میں جہاں لوگ طواف کرتے، اس وقت چھوٹی جگہ، اب تو کھلا ہو گیا، چھوٹی جگہ تھی، وہاں کنکریاں تھیں، وہاں ایک آدمی سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا، رو رہا ہے۔ پہلے تو کسی نے توجہ نہیں دی، سارے گئے، پھر اس کا رونا بڑھتا گیا، رونا بڑھتے ساری رات، آدھی رات سے آگے گزر گیا۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ جتنے بھی طواف کرنے والے تھے سب رونے لگے، جب قریب آتے وہ بھی روتے، قریب آتے وہ بھی روتے۔ آخر شہری کا وقت ہو گیا، وہ رو رہا ہے، کہتا کیا ہے؟ یا اللہ، اگر کوئی میرا عمل قبول نہیں ہے تو قیامت کے لیے میری آنکھیں نکال دینا، مجھے نبینا کر کے اٹھانا۔ لوگ کہنے کہ یہ کتنا پاپی ہے، کتنا مجرم ہے، کتنا یہ بدکار بد کردار ہے، اتنے کتنے جرم کیے ہوں گے، اور یہاں یہ سر سجدے میں رکھ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ اگر میرا کوئی عمل قبول نہیں تو قیامت کے مجھے نبینا کر دینا۔ ایسی دعا تو کوئی نہیں مانگتا۔ لوگوں نے اٹھایا، اٹھانے کے لیے وہ اٹھ نہیں رہا، بڑی کوشش کی، آوازیں دی، نہیں اٹھا، وہ رو رہا اپنی مستی میں۔ آخر جب سحری کا وقت ہوا، لوگوں نے کندھے سے پکڑا، پکڑ کے ایسے اٹھایا، جب اس نے سارے ایسے اکڑے ان کی طرف دیکھا تو اتنی موٹی آنکھیں اور ان سے آنسو بہر سرخ ہو گئی۔ انہیں پوچھا، ارے اللہ کے بندے کون ہو، تیرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا ایک جرم ہوں تو بتاؤں، دو جرم ہوں تو بتاؤں، میں سراپا جرم ہوں، سراپا خطا ہوں، میں سر سے لے کر پاؤں تک غلطیوں میں ڈوبا ہوں، اور بڑا رب بڑا غفور رحیم ہے، اور بتا تو صحیح تیرا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ اور تو کہاں سے آئے ہو، تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں بغداد سے آئے ہو، مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں
کہ جن کی زندگی ایسے گزری ہیں. آج ایسے نہیں لوگ نام لے رہے, ہماری اور آپ کی زبان پہ ایسے ہی نام نہیں آ رہا. زندگیاں ان کی خوف خدا میں گزری ہیں, اللہ کے ڈر میں گزری ہے, رب کو یاد کرتے ہوئے گزری ہے. وہ بے نیاز اللہ کہتا ہے جسے کوئی پرواہ نہیں, لیکن پھر فرماتا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ بڑا پکڑنے والا ہے. بتائیے اگر ہم ابھی قبر میں چلے جائیں, کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرشتے آئیں گے, ہم اپنے کندھوں پہ اپنے والدین کو اٹھاتے ہیں, اپنے کندھوں پہ اپنے بھائیوں کو لے جاتے ہیں, اپنی بہنوں کو لے جاتے ہیں, دوستوں کو اٹھا کے قبرستان چھوڑتے ہیں, لیکن خود بھول جاتے ہیں ہم نے جانا کہ نہیں جانا. ایک دن ہم نے بھی جانا ہے. یہ سدا رہنے والا وطن نہیں ہے, یہ چھوڑ جانے والا وطن ہے. یہاں دل نہیں لگاتے, دل آخرت پہ لگاتے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اے ایمان والو, آ جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. جو رب کی بارگاہ میں آتا ہے رب اس کے بارے نیارے کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. رب کتنی محبت سے کہہ رہا ہے, او ایمان والو, او مجھے ماننے والو, میرے محبوب کو ماننے والو, میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. آج تم یہاں ڈرو گے, کل وہ قیامت کے دن تمہیں نہیں ڈرائے گا, تم پہ رحم فرمائے گا, تم پہ کرم فرمائے گا. آئیے رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو اپنی یاد میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.